ان احباب کا جنہوں نے سنگ بنیاد کے موقع پر مجھ ناچیز کو اس عظیم الشان اجلاس میں کچھ بولنے کا موقع فراہم فرمایا۔ خوشی بھی ہو رہی ہے، خوشی اس بات کی ہے کہ ماشاءاللہ 22 باوقار علماء کرام حفاظ اعظام سے سجا ہوا ہے، اور سامعین بھی بالکل سنجید و متانت کے ساتھ اجلاس سماعت فرما رہے ہیں، اتنی خاموشی کے ساتھ کہ جناب دل خیر آبادی صاحب تو کبھی کبھی کہنا پڑتا ہے کہ داد دے دیجئے، داد دے دیجئے۔ خیر بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے، خوبصورت مجمع ہے، خوبصورت سامعین ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے مجھے بولنے کا موقع ملا ہے۔ بات کرسی دیکھ کر یاد آئی کہ جب احمد کی شادی ہوئی تھی تو اس کرسی پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملا تھا، آج الحمدللہ بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ یہ آپ حضرات کی محبت کو میں سلام کرتا ہوں۔ جناب دل خیر آبادی صاحب نعت نبی سے آپ حضرات کو نواز رہے تھے، بہت محظوظ ہو کر آپ سن بھی رہے تھے، سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان آیا ہوں، امید ہے کہ ناچیز کو بغور سماعت کیا جائے گا، سنیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق الله العلي العظيم۔ فاقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، فاقوں میں بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا، سرکار دو عالم سا پیغمبر نہ ملے گا، اور اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں، اے دور خرافات کے بہکے ہوئے لوگوں، چھوڑا در سرکار تو پھر در نہ ملے گا، اور حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا، جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں، جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ برادران ملت، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دائز پر تشریف فرما باوقار علماء کرام، صدر جلسہ، پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 چھوٹی چھوٹی آیت تلاوت کی ہے۔ آج کے اس مختصر سے پروگرام میں، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے 2-3 باتیں عرض کر کے یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ میری باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے محبوب کو مخاطب کیا اور عرض کیا، اے میرے محبوب، اگر آپ اور آپ کی امت 2 چیزوں پر عمل پیرا ہو
ہو جائے تو میں آپ کو اور آپ کی امت کو ان دو باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس روئے زمین پر 3 خوشخبری سناتا ہوں. اس روئے زمین پر 3 تحفہ عنایت کروں گا. اس روئے زمین پر 3 گفٹ عنایت کروں گا. اللہ وعدہ کر رہا ہے، اپنے محبوب سے وعدہ کر رہا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ اور آپ کی امت ان 2 باتوں پر عمل پیرا ہو جائے تو میں ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر میں آپ کو بھی اور آپ کی امت کو بھی اس روئے زمین پر 3 گفٹ عنایت کروں گا. اور وہ 3 گفٹ ایسے ہیں، وہ 3 خوشخبریاں ایسی ہیں، وہ 3 تحفے ایسے ہیں جس سے خواہش آج پوری دنیا کے مسلمان کر رہے ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں جس پر آج مسلمان عمل پیرا ہو جائے تو اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر 3 خوشخبری اور 3 تحفہ ملنے والا ہے. اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اے میرے محبوب اگر آپ اور آپ کی امت 2 چیزوں پر عمل پیرا ہو جائے، ایک یہ کہ ایمان کو بنا لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود کا لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، عبادت کے لائق اس روئے زمین پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ایک یہ کہ آپ اور آپ کی امت اس بات پر عمل پیرا ہو جائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اللہ اگر آپ اور آپ کی امت اور آپ کا مسلمان آج کے لوگ اس بات پر ایمان لے آئے کہ اللہ ایک ہے، وہ اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، پہلی بات. اور دوسری چیز وعملوا الصالحات، اپنے وہ عمل کو درست کر لیں، وہ نیک اعمال کر لیں، برائیوں سے باز آ جائیں، شراب کو چھوڑ دیں، زنا کو چھوڑ دیں، سودی کاروبار کو چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، فریب دینا چھوڑ دیں، کسی کی زمین غصب کرنا چھوڑ دیں، ناحق زمین دبانا چھوڑ دیں، اپنے وہ اعمال کو درست کر لیں. اللہ وعدہ کر رہا ہے ایمان بنا لو، اپنے اعمال کو درست کر لو. اللہ کہہ رہا ہے ان 2 باتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر میں اس امت کو اسی روئے زمین پر آسمان پر نہیں، جنت میں جانے کے بعد جنت میں نہیں، بلکہ اسی روئے زمین پر میں آپ کو اور آپ کی امت کو 3 گفٹ عنایت کروں گا، 3 خوشخبری سناتا ہوں اور 3 تحفہ دوں گا. وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ اگر آج ہم اپنے ایمان کو بنا لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں تو اللہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے لوگوں اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اعمال کو درست کر لو. اللہ وعدہ کر رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اسی روئے زمین پر، آسمان پر نہیں، کسی اور دنیا میں نہیں، بلکہ اسی روئے زمین پر میں خلافت عرضی عطا کروں گا، میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا. اللہ کا وعدہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باعثی ان کی زبانیں کمزور پڑ گئی، مقررین کی زبانیں کھس گئی، مصنفین کتاب لکھتے لکھتے تھک گئے، مرتبین کے قلم ڈوب گئے. مسلمانوں کے اوپر آج ملک کے اندر حالات آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی مسلمان اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ہوا بھائی؟ مائک پہلے آپ کا اچھا بات نے خراب کر دیا بھائی، پہلے مائک ٹھیک چل رہا تھا، مائک پہلے جس طرح تو اس طرح بنائیے. ہاں بس ٹھیک کرنے دیجیے. جب شعراء کرام آئیں ایکو بڑھائیے، آواز بڑھائیے، سب کچھ بڑھائیے، اور جب مقررین آ جائیں
تو ان کو بتا دیجیے. ابھی ٹھیک ہے آپ کا مائک ماشاء اللہ. ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. درود پڑھنے کا اپنا مقام ہے نا. شاعر کہتا ہے قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس. قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس. یہ وہ موبائل ہے جس میں کوئی جامر نہیں رکھتا اور کسی بھی کونے سے بھیجو, کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے. نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا. ارے کہہ دیجئے سبحان اللہ. اتنی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں. جناب دل خیر آبادی صاحب نعت نبی پیش کر رہے تھے. دل صاحب شعر یاد آ گیا, میں سنا دوں کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے. دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. اتنے آہستے سے سبحان اللہ بتائیے. ارے اتنی زور سے بولیے. انور جلال پوری کہا کرتے تھے حالانکہ یہ برباد کہانی نہیں لکھتی تاریخ مگر خون کو پانی نہیں لکھتی. اور میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں, دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی. ارے خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. آپ بولیں گے تو آپ کو زندہ تصور کیا جائے گا, آپ خاموش ہیں تو آپ کو مردہ سمجھا جائے گا. اس لیے کبھی کبھی بولا کیجئے. شاعر کہتا ہے کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. اور امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی. یہ اوپر کی بات ہے, اوپر ہی رکھی جائے گی. یہ اوپر کی بات ہے. اور جو شعر میں سنانے جا رہا ہوں انشاءاللہ آپ مچل جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ کرسی سے اچھل بھی جائیں کہ دارا کی بات ہے نہ سکندر کی بات ہے, اللہ کے حبیب و پیغمبر کی بات ہے. امت کے سلسلے میں جو اوپر ہوئی تھی بات اوپر ہی رکھی جائے گی. یہ اوپر کی بات ہے. اور پرہیزگار بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں. جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے. پرہیزگار بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں. جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے. اور کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر جاتے ہیں. کم ظرف کم عقل. ارے اللہ کے نبی کی وہ شان کہ اگر اللہ کو اپنے حبیب کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ کائنات کا نظام سجایا نہیں جاتا. نہ آپ ہوتے, نہ ہم ہوتے, نہ آدم ہوتے, نہ عیسیٰ ہوتے, نہ اوجے فلک پہ ہوتے ستارے, نہ مسجد کے اونچے منارے, نہ مسجد نہ مندر نہ میخانہ ہوتا. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ لوگ ہیں جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کے لیے شعر کہ پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں, پرہیزگار بھی ہیں, گناہگار بھی یہاں. جنت میں کون جائے گا یہ اندر کی بات ہے. اور تو کیسے جان پائے گا, تو کیسے جان پائے گا, تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ. تو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. تو کیسے جان پائے گا آقا کا مرتبہ. تو جہل تیری عقل سے باہر کی بات ہے. خیر مائک خراب ہو گیا تھا اس لیے میں نے کچھ شعر سنا دیے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ نے وعدہ کیا, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے لوگو اپنے ایمان کو بنا لو, اپنے اعمال کو درست کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اس روئے زمین پر میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا. اس روئے زمین پر میں تجھے خلافت ارضی عطا کر دوں گا.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، مصنفین لکھتے لکھتے ان کے قلم ٹوٹ گئے، وائزین کی زبانیں کمزور پڑ گئی، آج مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہوئے ہیں، ان حالات کے باوجود بھی آج مسلمان اپنی جگہ سے رس سے رس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلمان آج اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں، اکابرین نے کامیابی کے بہت طریقے بتلائے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغامات کو غور سے سنا جائے، دل کی گہرائی میں اتارا جائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، میں وہ ذکر کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنی بات دھیرے دھیرے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں جا رہے تھے، راستے میں ایک پرانا قبرستان ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانا قبرستان ہوتا ہے اس کا کوئی دیکھ بھال نہیں کرتا، انسانوں کی ہڈیاں قبر سے نکل کر باہر آ جاتی ہیں، جانور نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے حواریین ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ زمین پر ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے، زمین پر ایک انسان کی کھوپڑی پڑی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کے جیب میں تینکے کی شکل کی کوئی چیز تھی، اس کو جیب سے نکالا اور اس کھوپڑی کے کان میں داخل کرنے کی کوشش کی، بہت داخل کرنے کی کوشش کی، داخل نہیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو ذلت کے ساتھ اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ آگے چلنے لگے، پرانا قبرستان تھا، ایک اور کھوپڑی ملی، اسے بھی اٹھایا اور اپنی جیب سے وہی چیز نکالی اور اس کے کان میں داخل کی، اور وہ چیز اس کے کان میں داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے باہر نکل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کھوپڑی کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، پرانا قبرستان ہے، ایک اور کھوپڑی ملتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، وہی چیز جیب سے نکالتے ہیں، اس کے کان میں داخل کرتے ہیں، وہ چیز کان میں داخل ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سے باہر نہیں نکلتی۔ عیسیٰ علیہ السلام عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے بوسہ دیتے ہیں اور قبر کھود کر اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ غور سے سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ سفر تمام ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آخر کیا بات تھی کہ آپ نے ایک کھوپڑی اٹھائی اور اس کو ذلت کے ساتھ زور سے زمین پر پٹک دیا، دوسری کھوپڑی اٹھائی، اسے بھی ذلت کے ساتھ زور سے زمین پر پٹک دیا اور حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اور تیسری کھوپڑی اٹھائی، آپ نے اسے بوسہ دیا، آپ نے اسے سینے سے لگایا اور عزت کی نگاہ سے دیکھا اور قبر کھودا اور قبر کھود کر آپ نے اس کو دفن کر دیا۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، چترپور رام گڑھ کے نوجوانوں اور مسلمانوں، ان کے جواب کو غور سے سننا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں، نبیوں کا واقعہ کوئی واقعہ نہیں ہوا کرتا، نبیوں کے واقعات معجزات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنے بڑے معجزات سے نوازا تھا کہ اگر قبر میں دفن کیا ہوا مردے پر بھی وہ دم کر دیا کرتے تھے تو وہ مردہ اٹھ کھڑا ہوا کرتا تھا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا غور سے سننا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب میں نے پہلی کھوپڑی اٹھائی اور اس کے کان میں کوئی چیز داخل کی
اور داخل نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ سب سے بدترین انسان کی کھوپڑی ہے۔ جب یہ انسان دنیا کے اندر رہا کرتا تھا اور اللہ کا کوئی قاصد، اللہ کا کوئی پیغمبر اللہ کا پیغام لے کر اس تک پہنچتا تھا تو یہ اللہ کے پیغام کو سنتا ہی نہیں تھا۔ آج جب میں نے اس کے کان میں وہ چیز داخل کی اور داخل نہیں ہوئی تو میں سمجھ گیا یہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے پیغام کو سنتا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میں نے ذلت کے ساتھ، حقارت کے ساتھ دیکھا اور زور سے اس کھوپڑی کو زمین پر پٹک دیا۔ اور دوسری کھوپڑی جس کو میں نے اٹھائی، اس کے کان میں نے کوئی چیز داخل کی، وہ داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی۔ میں سمجھ گیا یہ مسلمان کی کھوپڑی ہے، لیکن سب سے بدترین مسلمان کی کھوپڑی صرف بریانی کھانے والا مسلمان، صرف پیزا اور برگر کھانے والا مسلمان، صرف سموسا اور گوشت کھانے والا مسلمان جب تک یہ دنیا میں رہتا تھا اللہ کے پیغام کو سنتا ضرور تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ ٹھیک اسی طرح جس طرح آج میں نے اس کے کان میں وہ چیز داخل کی، داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نکل گئی، میں سمجھ گیا کہ یہ دنیا میں رہ کر اللہ کے پیغام کو سنتا ضرور تھا، لیکن ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کھوپڑی کو بھی حقارت کے ساتھ دیکھا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ اور تیسری کھوپڑی جس کو میں نے اٹھائی اور عزت کی نگاہ سے دیکھا اور قبر کھود کر دفن کر دیا۔ جب میں نے اس کے کان میں کوئی چیز داخل کی، وہ داخل ہو گئی اور دوسری طرف سے نہیں نکلی تو میں سمجھ گیا کہ یہ مومن بندے کی کھوپڑی ہے۔ جب یہ دنیا کے اندر رہا کرتا تھا، اللہ کا کوئی قاصد آتا تھا، اللہ کا کوئی پیغمبر آتا تھا اور اللہ کے پیغام کو سناتا تھا تو یہ غور سے سنتا تھا، دل کی گہرائی میں اتارتا تھا اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے عزت کی نگاہ سے اس کھوپڑی کو دیکھا اور قبر کے اندر احترام کے ساتھ دفن کر دیا۔ اے چھترپور اسلام نگر اور بلال نگر کے مسلمانوں، اب آپ کو طے کرنا ہے آپ کس نمبر پر آنا چاہتے ہیں۔ اگر پہلے نمبر پر آئیں گے دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، دوسرے نمبر پر آئیں گے یہاں بھی ذلت وہاں بھی رسوائی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو تیسرے نمبر پر آنا پڑے گا، اللہ کے پیغامات کو غور سے سننا پڑے گا، دل کی گہرائی میں اتارنا پڑے گا اور پھر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ تب جا کر اللہ نے جو وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اے لوگوں اگر اپنے ایمان کو بنا لیتے ہو، اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہو تو اللہ وعدہ کر رہا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس روئے زمین پر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا کیا وعدہ ہے؟ بولیے اللہ کا پہلا کیا وعدہ؟ کہ اگر ایمان بنا لیا، اپنے اعمال کو درست کر لیا، برائیوں سے باز آ گئے، شراب کو چھوڑ دیا، زنا کو چھوڑ دیا، سود کو چھوڑ دیا، غیبت اور دیگر برائیوں سے باز آ گئے تو اللہ وعدہ کر رہا، پہلا وعدہ اس روئے زمین پر میں آپ کو بادشاہ بنا دوں گا۔ اللہ کہتا ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف وعدہ کر رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جنہوں نے ایمان کو بنایا، اپنے اعمال کو درست کیا، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو زمین پر خلافت دی ہے، ہم نے ان کو زمین پر بادشاہت۔ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔
ایک مرتبہ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، شاہی دربار ہے. اس دربار میں ایک نوجوان آتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے. درباری پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ کون نوجوان ہے جو بادشاہ کے دربار میں آ کر ادھر چکر لگا رہا ہے، ادھر چکر لگا رہا ہے، اور دربار میں آ کر اتھل پھتل مچا رکھا ہے. بادشاہ تک بات پہنچائی گئی کہ بادشاہ سلامت، آپ کے دربار میں گھس کر ایک نوجوان اتھل پھتل مچا رکھا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہے یا مجنون ہے. کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ پاگل ہے یا مجنون ہے. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس بلا. بادشاہ نے اپنے دربار خاص میں بلایا، نوجوان سے پوچھا تمہیں پتا ہے کہ یہ دربار خاص ہے، یہ دربار خاص ہے. اس دربار خاص میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کے سر کو قلم کر دیا جاتا ہے. تو میرے دربار میں آ کر اتھل پھتل مچا رکھا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا ہے، تو پاگل یا مجنون تو نہیں ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا بادشاہ سلامت، میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. کیا کہا؟ ارے بولیے. میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اس کو تلاش کر رہا ہوں. اب درباریوں کو یقین آ گیا کہ یہ سچ مچ میں پاگل ہے. بادشاہ نے اس نوجوان کو مخاطب کیا اور عرض کیا اے نوجوان، اگر تیرا اونٹ کھویا ہے تو جنگل میں جا، صحرا میں جا، اور اس مقام پہ جا جس جگہ اونٹ بھاگ کر جایا کرتا ہے. یہ میرا دربار ہے، یہ دربار خاص ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے. اس دربار میں تیرا کھویا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا ہے. کیا کہا؟ اس دربار میں تیرا کھویا ہوا اونٹ نہیں مل سکتا ہے. جب بادشاہ نے کہا کہ تیرا کھویا ہوا اونٹ یہاں نہیں مل سکتا، اب وہ نوجوان بادشاہ کی طرف مخاطب ہوا اور نوجوان کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، آپ بھی کان کھول کر سن لیجئے، جس خدا نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس خدا نے آپ کو بادشاہت دی ہے، جس خدا نے آپ کو نوکر چاکر دیے ہیں، جس خدا نے آپ کو عیش و آرام کی زندگی دی ہے، آپ بھی کان کھول کر سن لیجئے، وہ خدا آپ کو اس مقام پر نہیں ملتی. جس طرح میرا کھویا ہوا اونٹ یہاں نہیں مل سکتا، اے بادشاہ سلامت، آپ کا خدا اس مقام پر نہیں مل سکتا ہے. اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے دل کی دنیا بدل گئی. فوراً درباریوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ آج سے میں بادشاہت کو لات مارتا ہوں. بادشاہت تیرے حوالے، وزیروں کو اور اپنی رعایا کو اور اپنے دیگر لوگوں کو بادشاہت دے دی اور اس محل سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جنگل کے کنارے چلے گئے. بادشاہت کو چھوڑ دی. ہم اور آپ ہوتے چھوڑ دیتے، مکھیا بنتے ہیں، نہ جانے کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. ایم ایل اے بنتے ہیں، ایم پی بنتے ہیں، کتنا کمپٹیشن ہوتا ہے. دور کی بات اگر اس گلی میں ایک دکان ملنے لگ جائے اور اعلان ہو جائے یہ دکان فری میں ہے تو نہ جانے کتنوں کا خون بہہ جائے گا، کتنوں کے سر پھٹ جائیں گے. بادشاہ سلامت نے یہ اعلان کر دیا کہ آج سے میں اس حکومت کو لات مارتا ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دریا کے کنارے جا کر اللہ کی عبادت کرنے لگے. اس لیے اس نوجوان نے کہا کہ تیرا خدا یہاں نہیں مل سکتا ہے. چند دنوں کے بعد درباریوں نے سوچا کہ چل کر دیکھیں کہ بادشاہ کی کیا حالت ہے. دیکھتے ہیں دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، کپڑے بھی میلے ہیں، کیچڑ لگے ہوئے ہیں. ہاتھ میں ایک پرانا پھٹا ہوا کپڑا ہے، داہنے ہاتھ میں ایک پرانی سی سوئی ہے اور اس پرانی سے سوئی سے پھٹے ہوئے کپڑے کو سل رہے ہیں.
منظر ذرا دیکھیے گا، میری بات کو آپ غور سے سن رہے ہیں نا؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. ہاں، بیداری کا ثبوت دیتے رہیے. مستورات ہماری مائیں بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں. میں ان مردوں سے ثبوت مانگتا ہوں. حالانکہ یاد رکھیے اسلام کی آبیاری میں اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں جہاں مردوں نے قربانیاں پیش کی ہیں وہاں حضرت سمیہ کی بھی تاریخ لکھی جاتی ہے اور بے شمار تاریخ ہے. حضرت فاطمہ کی تاریخ ہے. میں اس تاریخ پر نہیں جانا چاہتا. درباریوں نے کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت زمین پر بیٹھ کر دریا کے کنارے پھٹے ہوئے کپڑے کو ایک پرانی سی سوئی سے سل رہے ہیں. درباریوں کو تعجب ہوا تو بادشاہ سلامت نے کہا تمہیں تعجب ہو رہا کہ میں زمین پر بیٹھا ہوں؟ وہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر وہ نوکر چاکر وہ عیش والی زندگی وہ عیش و آرام والی زندگی وہ بادشاہت والی زندگی چھوڑ کر میں یہاں بیٹھا ہوں، زمین پر بیٹھا ہوں. کپڑے میرے میلے ہیں، ہاتھ میں ایک پھٹا ہوا کپڑا ہے اور ایک پرانی سوئی ہے. تمہیں تعجب ہو رہا؟ درباریوں نے کہا ہاں ہمیں تعجب ہے، ہمیں تو افسوس ہے کہ آپ نے اچھی زندگی چھوڑ کر کہاں یہ غریبوں والی زندگی اختیار کر لی ہے. بادشاہ سلامت نے کہا تعجب مت کرو. اور یہ کہہ کر جس سوئی سے کپڑے کو سل رہے تھے اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا. کیا کیا؟ جس سوئی سے کپڑے کو سل رہے تھے اس سوئی کو دریا کے اندر پھینک دیا اور اعلان کیا اے سمندر کی مچھلیوں غور سے سنو، میری سوئی لے کر آؤ. اتنا اعلان کرنا تھا کہ سمندر کے اندر سے ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی سوئی دباتے ہوئے اس شخص کے قدموں میں لا کر ڈال دیتی ہے. لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ سمندر کی مچھلیوں کو پھر مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے اے مچھلیوں، تو نے غور سے نہیں سنا، میں نے یہ کہا میری سوئی لے کر آؤ. اس سوئی کو لے کر آؤ جس کو میں نے پھینکی ہے. تم سونے کی سوئی لے کر آئی ہو، میری پرانی سوئی لے کر آؤ جس کو میں نے پھینکا ہے. اتنا کہنا تھا کہ سمندر کے اندر سے بڑی مچھلی اپنے منہ کے اندر وہی سوئی لے کر آتی ہے جس کو شخص نے اس اللہ کے بندے نے پھینکا تھا. سارے لوگ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، سارے لوگ تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور حیرت میں ہیں کہ آخر یہ کون سی بات ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے لوگوں اپنے ایمان کو بنا لو، اپنے اعمال کو درست کر لو. اللہ کا پہلا وعدہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ اس روئے زمین پر میں تجھے بادشاہ بنا دوں گا اور ایسی بادشاہت دوں گا، ایسی بادشاہت دوں گا انسان تو انسان، سمندر کی مچھلیاں بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں. ارے کہتے جی سبحان اللہ. ہے کوئی اس مجلس کے اندر جو کھڑا ہو کر اس بات کا اعلان کرتے کہ میری اولاد 100% میری بات مانتی ہے؟ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو علماء بیٹھے ہیں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے وعدہ کیا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اے لوگوں اپنے ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اپنے اخلاق کو درست کر لو. اللہ ایسی بادشاہت دے گا، ایسی بادشاہت دے گا کہ انسان تو انسان، سمندر کی مچھلیاں، جنگل کے پرندے اور جانور بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں گے. مسلمانوں
ایک مکھیا ایک پنچایت پر حکومت کرتا ہے، ایک ایم ایل اے ایک چھوٹے سے دائرے میں اس کی حکومت ہوتی ہے، ایک ایم پی اس کا بھی دائرہ محدود ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم اس کا دائرہ ایک ملک ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اسٹیج پر بیٹھ کر علماء کی موجودگی میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں ایمان کو مضبوط کر لو، اپنے اعمال کو درست کر لو، اللہ ایسی حکومت دے گا جس کا کوئی دائرہ نہیں ہوگا۔ ہندوستان میں آپ کی حکومت نہیں ہوگی، سمندر کے جانوروں پر آپ کی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نعوذ باللہ، اور اللہ وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا۔ وعدہ خلافی کرنا یہ تو انسانوں کا کام ہے۔ مجھے بتائیے کیا اللہ وعدہ خلافی کرتا؟ کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کا قرآن غلط ہے؟ ارے جب اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جب اللہ کا قرآن غلط نہیں، تو پھر اللہ کا وعدہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ جو قرآن کل نازل ہوا تھا، وہ قرآن آج بھی ہے، جو قرآن جو اللہ کا تھا وہ خدا آج بھی ہے، اور وہ خدا ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ خدا ہمارا کل بھی تھا، خدا ہمارا آج بھی ہے، اور خدا ہمارا کل بھی رہے گا۔ ہمارا خدا نہیں بدلا ہے، بلکہ آج کا مسلمان بدل گیا ہے، بلکہ آج کا مسلمان بدل گیا ہے۔ سچ ہے یا نہیں ہے؟ آج کا مسلمان بدلا یا نہیں بدلا؟ حالات آئے ہوئے ہیں یا نہیں؟ کبھی مسجد کی بات اٹھتی ہے، کبھی مدرسے پر بلڈوزر چلایا جاتا ہے، کبھی اذان کے خلاف بات ہوتی ہے، کبھی پردہ کے خلاف تحریکیں چلتی ہے، کورٹ کچہری میں فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن مسلمان کتنا عمل کرتا ہے؟ مسلمان کیا کرتا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں، بتلا دوں، ذرا سا تلخ ہے، سن لیجئے گا، برداشت کر لیجئے گا، سن لیجئے اور برداشت بھی کر لیجئے گا۔ جب کوئی عدالت مسلمانوں کے خلاف کوئی بل پاس کرتی ہے، پارلیمنٹ میں کوئی فیصلہ مسلمانوں کے خلاف آتا ہے، مسلمان جھنڈا لے کر، تختی لے کر، بورڈ لے کر سڑک پر چلا آتا ہے، نعرے تکبیر کی صدا بلند کرتا ہے، اور کورٹ کے خلاف، عدالت کے خلاف اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتا ہے۔ لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتا ہے عمل میں نہیں کروں گا، عمل میں نہیں کروں گا۔ عمل کرے کون؟ یہودی۔ عمل کرے کون؟ پردھان منتری۔ عمل کرے کون؟ ملک کا وزیر اعظم۔ عمل کرے کون؟ غیر مسلم۔ ارے مذہب اسلام تو آفاقی ہے، مذہب اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے ہے۔ لیکن جب کوئی بل مسلمانوں کے خلاف پاس ہوتا ہے تو مسلمان صرف احتجاج کرتا ہے، جب عمل کی باری آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے عمل ہم نہیں کریں گے، نماز ہم نہیں پڑھیں گے، روزہ ہم نہیں رکھیں گے، پردہ ہم نہیں کریں گے، طلاق پر عمل ہم نہیں کریں گے۔ ہماری تو حالت اسی مسافر کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مسافر گزر رہا تھا، اس کو زور سے پیشاب لگی، تو ایک مکان کا دیوار نظر آیا، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا، بیچارہ غیر مسلم تھا، بہت تیز پیشاب لگی تھی۔ اتفاق سے وہ مسجد کی دیوار تھی، ایک مسلمان نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، وہ نکلا دیکھا کہ ایک وقت کا کافر غیر مسلم مسجد کی دیوار پہ پیشاب کر رہا ہے،
ہے اس کا خون کھول گیا. کہا کم بخت تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسجد کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار پر کھڑا ہو کر تو پیشاب کر رہا ہے. اتنی زور سے ڈانٹا اتنی زور سے ڈانٹا کہ بیچارے کا پیشاب رک گیا. اب وہ ڈر گیا. اس سے کہا کہ توبہ کر کلمہ پڑھ. تجھے معلوم نہیں ہے یہ مسجد کی دیوار ہے اور مسجد کی دیوار پر کھڑے ہو کر وہ پیشاب کر رہا ہے. اتنا ڈرا دیا اتنا زور سے ڈانٹا کہ وہ سوچا آج میری خیریت نہیں ہے. اس نے کہا بھائی غلطی ہو گئی معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دو. کہا نہیں کوئی غلطی نہیں تو نے بڑی غلطی کی ہے تجھے تو جرمانہ بھرنا پڑے گا. اس نے کہا کیا جرمانہ؟ کہا کلمہ پڑھنا پڑے گا. کیا کہا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں. کیا کہا؟ کلمہ پڑھنا پڑے گا. اس نے کہا میں پڑھ لوں گا. بولا پڑھ. اس نے کہا پڑھا. مسلمان کہتا ہے مجھے نہیں پڑھنا آتا تو پڑھ. مجھے نہیں پڑھنا آتا تو پڑھ. میں نماز نہیں پڑھوں گا تو پڑھ. میں روزہ نہیں رکھوں گا تو روزہ رکھ. طلاق پر عمل میں نہیں کروں گا تو کر. مسلمانوں افسوس ہوتا ہے آج مسلمانوں کی یہی حالت ہے. مسلمان عمل نہیں کریں گے. عمل کون کرے گا؟ جارج بش عمل کرے گا. وزیر اعظم عمل کرے گا. وقت کا کافر عمل کرے گا. ارے قانون اور شریعت اگرچہ آفاقی ہے پوری انسانیت کے لیے ہے لیکن مسلمان جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ کلمہ پڑھے کلمے کے تقاضے پر عمل کرے. لیکن مسلمان عمل نہیں کرے گا. لیکن جب بل پاس ہو جائے طلاق کے خلاف پردے کے خلاف نماز کے خلاف مسجد کے خلاف مدرسے کے خلاف تو روز روڈ پر ضرور آ جائیں گے. نعرے تکبیر ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. حکومت کی عید سے عید کھلا دیں گے. اے مسلمانوں تم اپنے ایمان کو درست کر لو. تم اپنے اعمال کو درست کر لو. تم اپنے اخلاق کو درست کر لو. تم اعمال پہ کھڑے ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں ملا سکتی. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دے. سارے دروں کو چھوڑ کے ایک در پہ پڑھ کے دے. پانی ضرور نکلے گا. ایڑی رگڑ کے دے اور کوئی بھولا نہ مٹا پائے گا تجھے. اے غافلو رسول کا دامن پکڑ کے مسلمانوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. میں تو موضوع سے بھٹکتا چلا جا رہا ہوں اور ہٹتا چلا جا رہا ہوں. حالات پر جو حالات ہیں ملک کے میں مختصر سے وقت میں اپنی بات میرے پاس 5 سے 7 منٹ کا وقت ہے. ایک دو بات کہہ کر میں رخصت ہوں گا انشاءاللہ. یاد رکھیے اسلام وہ آفاقی مذہب ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مذہب کو نہیں مٹا سکتی ہے نہیں مٹا سکتی. جناب دل خیرآبادی تشریف رکھتے ہیں. ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے. اسلام مٹانے کا تو معمول رہا ہے. اسلام مگر آج بھی پھل پھول رہا ہے. اور سنتا ہوں کہ وہ کرتا ہے کثرت سے بہت ناز. سنتا ہوں کہ کرتا ہے وہ کثرت سے بہت ناز. وہ بدر کا میدان مگر بھول رہا ہے. وہ بدر کا میدان مگر بھول رہا ہے. ہمارے سامنے تو جنگ بدر کی تاریخ ہے. میڈیا اسلامک میڈیا اس پروگرام کو لائیو بھی چلا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب پر ڈالا بھی جائے گا. پوری دنیا اس پروگرام کو دیکھے گی. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی بھڑکاؤ بھاشن نہیں دے رہا ہوں بلکہ ہمیں مذہب اسلام نے جو حق دیا ہے اور اس ملک ہندوستان کے اندر رہنے کے بعد جو آئین نے جو ہمیں حق دیے ہیں
ہمیں اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہے۔ میں ایک بات کہہ کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو سب سے بڑا ہتھیار اٹھا لو۔ جانتے ہو سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام کی تاریخ اٹھائیے۔ اے مسلمانوں، آپ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تعلیم کو اپنا ہتھیار بنا لو، زیادہ نہیں۔ یاد رکھنا کہ کوڈرما سے منیر الدین قاسمی کو ایک نوجوان آیا تھا چھترپور کی دھرتی پر، اور یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ زیادہ دنوں تک کے لیے نہیں، صرف 20 سال۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، صرف 20 سال آپ کوئی کام مت کرو، صرف تعلیم کو ہتھیار بنا لو، دنیا آپ کے قدموں کے نیچے آ جائے گی انشاءاللہ۔ کون کون ہے ذرا ہاتھ اٹھائیے جو تعلیم کو ہتھیار بنائیں گے؟ تعلیم کون کون سی؟ کوئی بھی تعلیم۔ آپ انجینئر بنیے، آپ ڈاکٹر بنیے، آپ پروفیسر بنیے، آپ IAS بنیے، آپ IPS بنیے، آپ عالم دین بنیے، آپ مفتی بنیے، آپ قاضی بنیے، کسی بھی طرح کا علم حاصل کیجئے۔ آپ کے گھر میں اگر 2 بچہ ہے، ایک کو عالم دین بنائیے، ایک کو IPS بنائیے۔ آپ کے گھر میں 3 بچے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے، ایک کو حافظ قرآن بنائیے گا نہ بنائیے گا انشاءاللہ۔ اگر گھر میں 2 بچہ ہے، دونوں کو عالم مت بنائیے۔ یہ مت کہیے گا میں عالم دین ہو کر یہ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ کے گھر میں 2 بچہ ہے، دونوں کو عالم دین مت بنائیے، یا دونوں کو ڈاکٹر انجینئر مت بنائیے۔ ایک کو عالم دین بنائیے، ایک کو انجینئر بنائیے۔ 3 بچہ ہے، 4 بچہ ہے، آپ اپنے بچوں کو دنیا کے ہر رخ پہ ڈالیے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا 20 سال کے بعد یہ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اور آپ حکومت کی کرسیوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ ہیں جو IPS اور IAS اور ڈاکٹر انجینئر اپنے بچوں کو بنائیں گے؟ بتائیے، ہاتھ اٹھا کر بتائیے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو IPS بنائیں گے؟ ماشاءاللہ، دیکھیے بہت کم لوگ ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، میں جس ادارے میں ہوں الحمدللہ، مدرسہ ارشد العلوم چھترپور کوڈرما، یہ 70 سالوں سے چل رہا ہے۔ مولانا محی الدین کامل رشیدی علیہ الرحمہ، مولانا رانی ساگری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بانی ہیں، مولانا عبد القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے زندہ ولی، یہ اس ادارے کو چلائے۔ اس کے بعد مولانا اکرم صاحب جن کا بھی خطاب ہونا ہے۔ ان حضرات کے جانے کے بعد اس ادارے کی ذمہ داری میرے کاندھے پر آئی ہے۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، میں نے ادارے کے نہج کو تھوڑا سا بدل دیا ہے۔ الحمدللہ میں اپنے ادارے کے اندر صرف 7 سال کے اندر بچے کو حافظ بناتا ہوں، اور حافظ کے ساتھ ساتھ CBSE بورڈ کے تحت انگلش میڈیم میں ہائی کوالیفائڈ ٹیچر کے زیر نگرانی کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ان بچوں کو بہترین تعلیم دے رہا ہوں۔ اور آپ دیکھیے گا 7 سال کے بعد اس ادارے سے، کوڈرما کی دھرتی سے، ایک ساتھ 50 بچے ایسے نکلیں گے جو نیٹ کی تیاری کرتے ہوئے انشاءاللہ ہندوستان کے چپے چپے میں جا کر اس ملک کے نام کو روشن کریں گے، اور مدرسوں کے نام کو روشن کریں گے۔ اور وہ لوگ جو مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدرسے کی تاریخ کو مس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ مدرسہ مٹنے والا نہیں ہے۔ مدرسہ کوئی عمارت کا نام نہیں ہے۔ جو مدرسہ غار حرا سے شروع ہوا، صحن ابو بکر میں آیا، اصحاب صفہ مدرسہ صفہ مدینہ میں آیا، وہاں سے دمشق کی جامع مسجد میں گیا، جو بغداد میں پھلا پھولا، پھر ہندوستان آیا، دلی آیا، 10,000 مدرسے دلی، پھر دارالعلوم دیوبند کا قیام، بنگال کی سرزمین۔ تاریخ شاہد ہے جب ہندوستان میں انگریز آیا تو دلی کی سرزمین پر 10,000 مدرسے تھے، اور بنگال کی سرزمین پر 80,000 مدرسے تھے۔
لیکن ان مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا، مدرسوں کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن مدرسے کبھی مٹے نہیں۔ مدرسے عمارت کا نام نہیں ہے۔ یہ جو علماء بیٹھے ہیں، یہ جو قرآن کریم اور حدیث کا علم اپنے سینے میں لے کر بیٹھے ہیں، یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتے چلا آ رہا ہے غار حرا سے لے کر، جو اللہ نے علم کو حضرت جبریل کے ذریعے سے آقا کے سینے میں ڈالا، وہ علم آج بھی چلتا آ رہا ہے اور تا قیامت چلتا رہے گا۔ یہ مدرسے نہیں مٹیں گے، مدرسے مٹانے والے مٹ گئے، اللہ کا علم ابھی بھی باقی ہے، قرآن ابھی بھی باقی ہے۔ دوستو تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں ترجمہ کر کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اے لوگو اگر اپنے ایمان کو بنا لیتے ہو اور اپنے اعمال کو درست کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر آپ کو 3 خوشخبری سناتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ آپ کو بادشاہ بنا دے گا، دوسرا یہ مذہب اسلام کو اللہ پوری دنیا میں غالب کر دے گا، اور تیسرا یہ کہ آپ کے دل میں جو ابھی خوف ہے اللہ تعالیٰ اس خوف کو امن میں تبدیل کر دیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آج کے اس اجلاس کے خطیب الہند، خطیب بیباک، جو پورے ہندوستان میں جن کی خطابت ہوتی ہے اور سب محسوس ہوتے ہیں، حضرت مولانا محمد اکرم صاحب قاسمی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء جھارکھنڈ، محتمم جامعہ حسان بن ثابت چینو تشریف لا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ نعرہ لگا دے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا اکرم صاحب قاسمی۔ ماشاءاللہ، میں بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، حکومت پر نہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی والے زمانے میں الگ پہچان رکھتے ہیں، اور قیامت تک اسے گمراہ کوئی کر نہیں سکتا جو اپنی رہنمائی کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔